بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ اس وقت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ کے ملفوظات تقریباً 5 منٹ کے لیے پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ سنت کے موافق نکاح میں نورانیت ضرور ہوتی ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ جتنی سہولت ہوتی ہے اتنی ہی نورانیت قلب میں ہوتی ہے، کیونکہ جھگڑا بکھیڑا ہوتا نہیں، اس لیے انشراح رہتا ہے، اور جہاں طوالت اور جھگڑے ہوتے ہیں وہاں ضرور قلب میں قدورت اور ظلمت ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے گھر میں کہہ رکھا ہے کہ جس وقت میں گھر میں آؤں تو آتے ہی کوئی قصہ بکھیڑا لے کر نہ بیٹھا کرو، جب میں بات چیت کرنے لگوں اور مزاج میں بشاشت دیکھو تب کہا کرو، کیونکہ نہ معلوم باہر سے کس حال میں آیا ہوں۔ آدمی گھر میں آتا ہے دل بہلانے غم گھٹانے کے لیے، تم دیکھ لیا کرو کہ اس وقت طبیعت پر کیا اثر ہے، ایسا نہ ہو کہ اور غم بڑھا دو۔ گھر میں آنے کی زیادہ غرض یہی ہے، ورنہ اور شدید ضرورت ہی کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ اپنے گھروں میں بے پکارے چلے جاتے ہیں، بڑی گندی بات ہے۔ نہ معلوم گھر کی عورتیں کس حالت میں ہیں یا کوئی محلہ کی غیر عورت گھر میں ہو، لہذا اذن یعنی اجازت لے کر جب بلایا جائے گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ ہر صورت میں مردوں کو اپنی بیویوں کی قدر کرنی چاہیے، 2 وجہ سے۔ ایک تو بیوی ہونے کی وجہ سے کہ وہ ان کے ہاتھ میں قید ہیں، اور یہ بات جوان مردی کے خلاف ہے کہ جو ہر طرح اپنے بس میں ہو اس کو تکلیف پہنچائی جائے۔ دوسرے دین کی وجہ سے، کیونکہ تم مسلمان ہو تو وہ بھی مسلمان ہیں، جیسے تم دین کے کام کرتے ہو وہ بھی کرتی ہیں، اور یہ کسی کو معلوم نہیں کہ دین کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون زیادہ مقبول ہے۔ یہ کوئی بات ضروری نہیں کہ عورت مرد سے ہمیشہ گھٹی ہوئی ہو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرد کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، بلکہ عورتوں کو حقیر و ذلیل نہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بے کس اور مجبور اور شکستہ دل کا تھوڑا سا عمل بھی قبول فرما لیتے ہیں اور اس کے درجے بڑھا دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ بیوی کی محبت دنیا تو ہے مگر مباح بلکہ محمود، مگر اس شرط کے ساتھ کہ غافل عن الدین نہ کرے۔ بیوی کے ساتھ محبت کا زیادہ ہونا عین مطلوب ہے، جب تقوی بڑھتا ہے تو بیوی سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ ایک ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ مجھ کو اپنی اہلیہ سے بے حد محبت ہے، اس قدر محبت مذموم تو نہیں؟ میں نے لکھ دیا کہ اس سے زیادہ بھی ہو تو مذموم نہیں، مگر ایک شرط ہے۔ میں نے اس شرط کے متعلق بھی اس سے دریافت کیا ہے کہ اگر کسی موقع پر اس یعنی اہلیہ کی رعایت کرنے میں دین کا ضرر ہو تو اس وقت آپ کس کو ترجیح دیں گے، دین کو یا اہلیہ کو؟ انہوں نے جو سوال کیا اس سے ان کی دین کی فکر کا تو پتہ چلا، اور فکر دین وہ چیز ہے کہ جب ہوتی ہے تو مصلح کا بھی جی چاہتا ہے کہ یہ بھی بتا دو، یہ بھی سکھا دو۔ ارشاد فرمایا کہ میں تعظیم و تکریم کی تو زیادہ رعایت نہیں کرتا، البتہ راحت کا خاص اہتمام کرتا ہوں۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، میں نے آج تک دونوں گھروں میں اس کی فرمائش نہیں کی کہ فلاں چیز پکا لو۔ یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید انتظام میں کوئی الجھن ہو، البتہ خود ان کے پوچھنے پر بتلا دیتا ہوں، وہ بھی محض ان کی دلجوئی کی وجہ سے کہ یہ گمان نہ ہو کہ ہم سے اجنبیت برتتے ہیں۔ پھر وہ بتلانا بھی اس صورت سے ہوتا ہے کہ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ تم بسہولت جو چیزیں پکا سکتی ہو اس میں سے 2-4 چیزوں کے نام لے لو۔ وہ نام لیتی ہیں تو میں اس میں سے ایک چیز کو منتخب کر دیتا ہوں۔ اب تو لوگوں کو اس کی پرواہ ہی نہیں کہ دوسروں کو کوئی تکلیف نہ ہو، تعظیم و تکریم کا تو اہتمام کرتے ہیں مگر راحت کا کوئی سامان نہیں کرتا۔
ارشاد فرمایا کہ بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو کچھ رقم ایسی بھی دو جس کو وہ اپنے جی آئی مرضی سے خرچ کر سکے، جس کو جیب خرچ کہتے ہیں۔ اس کی تعداد اپنی اور بیوی کی حیثیت کے موافق ہو سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے دوستوں کو مشورہ دیا ہے کہ بیوی کو جو تم بطور نفقہ کے دیتے ہو وہ اس کی شرعاً مالک نہیں ہوتی، اگر کچھ بچ جائے تو وہ شوہر کی ہی ملکیت ہوتی ہے، بجوز اس کے کہ یہ تصریح کر کے اس کے سپرد کرے کہ یہ تمہاری ملکیت ہے۔ اس لیے گھر کے خرچ کے لیے جو رقم اس کو دی گئی ہے وہ اس کو اپنی ضروریات سے زائد کسی کام میں خرچ کرنے کی مجاز نہیں۔ مثلا وہ اپنی کسی حاجت مند عزیز کی یا کسی مسکین کی مدد کرنا چاہے تو گھر کے خرچ کے لیے دی ہوئی رقم سے خرچ کرنے کا اختیار نہیں۔ اس لیے مصلحت اس میں ہے کہ بیوی کو نفقہ ضروریہ کے علاوہ بھی کچھ رقم مالک بنا کر دے دی جائے تاکہ وہ آزادی سے اس کو اپنی منشا کے مطابق خرچ کر سکے، دوسروں کی دست نگر نہ رہے۔ بیوی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ کی خاطر اس نے اپنے سب تعلقات کو چھوڑ دیا۔ میں تو اہل طریق سے کہا کرتا ہوں کہ ایک نو عمر لڑکی جو کام ایک دن میں کر کے دکھا دیتی ہے وہ تم نے برسوں میں بھی اللہ کے لیے سب تعلقات کو اس پر قربان کر کے دکھائے۔ حق تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔